الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر صدر محترم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے موقر معظم استاد الاساتذہ حضرت قاری سلیمان صاحب اشرفی قاسمی حفظہ اللہ، اسی طریقے سے حضرت مفتی عبدالحفیظ صاحب ناظم شعبہ مکاتب جامعہ عقل قوا، جامعہ کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب مالیگاوی دامت برکاتہم، اسی طریقے سے جامعہ کے شعبہ دینیات کے کامیاب استاد اور آپ کے اس شہر نندربار کے رونق رمضان جناب قاری جہانگیر صاحب اور ہمارے مولانا زین العابدین مولانا یوسف صاحب، مولانا سراج صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے اس محلے کے موقر اساتذہ، یہاں کی کمیٹی اور شہر نندربار کے زندہ دل مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر دوبارہ مجھے اور آپ کو ہمارے اس محلہ علی شاہ کے شاندار، جاندار، تابناک، آبدار پروگرام میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نونہالوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سکون بنائے، دل کا قرار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اس دنیا میں بھی ہماری عزت کا سامان بنے اور آخرت میں بھی یہ بچے ہماری جنت کے اندر تاج پوشی کا ذریعہ بنے۔ میں پروگرام سے اتنا خوش اور ہم سب ساتھی اتنے مسرور ہیں کہ ایک طرف تو ماشاءاللہ آپ حضرات کو مبارکبادی دینے کو جی چاہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پروگرام رکھتے ہیں، اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام اتنا طویل ہو جاتا ہے، اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف ہمارے شہر کی انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہم کو وقت دیتا ہے
उस वक्त का पास और लिहाज रखना हम सब के लिए जरूरी हुआ करता है। तो दूसरी तरफ ये कि उनको कहीं शिकायत का मौका न मिल जाए कि इनको हम रियायत करते हैं तो ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं, तो हमारी तरफ से कोई गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, हमारी तरफ से कोई रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए। कहीं हम दीन के लबादे के अंदर कोई ऐसा काम न कर बैठे कि जिसकी वजह से दीन बदनाम हो। इसलिए मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में चंद मोटी मोटी बातें आज के प्रोग्राम की मुनासबत से जिक्र करके बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को बनाया, लेकिन इसके अंदर कुछ दिलचस्पियां रखी है। आप एक दस्तरखान पर बैठे हो और दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने हों, लेकिन किसी का जी चाहता है कि मैं सब्जी खाऊं, किसी का जी चाहता है कि मैं रोटी खाऊं, किसी का जी चाहता है कि मैं जो है गोश्त खाऊं। इस तरीके की मुख्तलिफ दिलचस्पियां होती है खाने के बाब में। इसी तरीके से इंसान का नेचर है, इंसान की तबीयत है, इंसान का ज़ौक़ और मज़ाक़ है कि वो बूदोबाश के एतबार से, लिबास के एतबार से, पहनने के एतबार से कोई लंबी टोपी पहनना पसंद करता है, कोई गोल टोपी पहनना पसंद करता है, कोई लंबा कुर्ता पहनना पसंद करता है। ये बूदोबाश और जो है ओढ़ने बिछोने के एतबार से लोगों की दिलचस्पियां मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर एक चाहत रखी है, एक दिलचस्पी रखी है, एक इज्जत रखी है, एक दिलचस्पी और एक जो है गोया के शौक रखा है जिसको चाहा जाता है इज्जत। हर इंसान किसी न किसी दर्जे में इज्जत का ख्वाह है। एक बच्चा भी अगर आप अपने घर के अंदर किसी दूसरे बच्चे को ज्यादा अहमियत दे तो दूसरा बच्चा कहेगा कि बस यही आपका बच्चा है, हम तो जो है ना आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी के एतबार से, नफ्सियात के एतबार से एक बच्चा भी इस बात को पसंद करता है कि मुझे मेरे घर के अंदर इज्जत मिले, मुझे मेरे महल्ले के अंदर इज्जत मिले। एक नौजवान भी पसंद करता है कि मैं अपने शहर में, मैं अपने महल्ले के अंदर सर उठाकर चलूं। इसी तरीके से एक आदमी जब बड़ा होता है, नौजवानी के उम्र को पहुंचता है, नौजवानी के बाद वो अधेड़ उम्र को पहुंचता है, उसकी भी कुछ चाहतें होती है, उसकी भी कुछ तमन्नाएं होती है कि मैं अपने महल्ले का, अपने माँ बाप का, अपने शहर का और अपने जिले का, बल्कि अपने पूरे सूबे का, बल्कि अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करूं। और जब वो किसी तरीके से इज्जत और मकाम और मर्तबा हासिल करता है तो उसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझता है। तो मुझे ये अर्ज करना है कि इज्जत हर इंसान की फितरत में, हर इंसान की तबीयत के अंदर रखी हुई है, लेकिन इस इज्जत को पाने के और इस इज्जत को हासिल करने के दो ही तरीके हैं। एक तो आदमी इज्जत हासिल करता है माल के जरिए और एक आदमी इज्जत हासिल करता है इल्म के जरिए। दो ही तरीकों से इंसान को इज्जत मिलती है। या तो माल की लाइन से इज्जत हासिल करता है, यानी आपको मैं यकीन दिलाऊं कि कुछ साल पहले एक आदमी अक्कल कुआ हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम रईस जामिया अक्कल कुआ और दारुल देवबंद के मोहतमीम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी की खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि मौलाना 35 करोड़ में फुला पार्टी को देने को तैयार हूं, मुझे मिनिस्टरी दिलवा दो, मुझे मिनिस्टरी दिलवा दो। पैसों के बलबूते पर मिनिस्टरी मांग रहा है। हजरत मौलाना ने कहा कि 35 करोड़ रुपए किसको कहते हैं, इसको अगर बिजनेस में लगा दो तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। कहा कि नहीं, मिनिस्टरी की बात ही कुछ और है, मिनिस्टरी की बात ही कुछ और है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आदमी या तो पैसे के जरिए इज्जत पाता है या आदमी इज्जत पाता है इल्म के जरिए।
لیکن جو عزت انسان کو پیسوں کے بلبوتے پر ملتی ہے وہ عزت ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ عزت عارضی ہوتی ہے، وہ عزت ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ آدمی پیسے کے بلبوتے پر اگر منسٹر بن جاوے، کاروں میں گھومنے والا بن جاوے اور ایک ہفتے میں اس پارٹی کی حکومت ختم ہو جاوے تو وہ ڈرام سے اس منسٹری کے بنگلے سے ہٹ کر اپنے جھوپڑے میں آ جائے۔ پیسوں کے بلبوتے پر جو منسٹری ملتی ہے، پیسوں کے بلبوتے پر جو عزت ملتی ہے، وہ اگر آج تخت پر ہے تو کل تختے پر، آج اگر ملک کے اعلی مقام پر ہے تو آپ دنیا کے حالات پر نظر کیجئے کہ ایک وہ آدمی کہ جو 40 اور 45 سال تک ڈنکے کے چوٹ تنے تنہا حکومت کرتا ہو، لیکن جب اللہ پاک اس کی عزت کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کے اپنے چاہنے والے اس کے مخالف بن کر اس کے خلاف آواز لگاتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ بیٹا خود باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا ہے۔ پیسوں کے بلبوتے پر جو عزت کسی کو ملتی ہے اس کے اندر دوام نہیں ہوتا، اس کے اندر استقلال نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ لیکن حق تبارک و تعالی جو عزت، جو پوزیشن، جو مقام، جو مرتبہ علم کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، وہ ایسا مقام انسان کو ملتا ہے کہ اس مقام سے آگے کوئی دوسرا درجہ اور مقام نہیں ہو سکتا۔ علم کے راستے سے جو عزت ملتی ہے، اس دنیا اور دھرتی کے سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک علم دیا گیا تھا، اور وہ علم کیا تھا؟ چیزوں کے نام، اور وہ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ایجوکیشن تھا، اور ملائکہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ملائکہ کو چیزوں کا علم نہیں تھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تھا۔ تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چیزوں کے علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے حضرت آدم کو اتنا اونچا بنایا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ علم کی بنیاد پر یہ مقام ملا۔ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتلائیے اگر تم سچے ہو کہ آپ ایسے آدمی کو دنیا کے اندر کیوں اپنا خلیفہ بنا رہے ہو، اس اعتراض کے اندر اور اس آبجیکشن کے اندر۔ تو وہ فرشتے کہنے پر مجبور ہو گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، تو جب جتنا سکھاتا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بس تم سے بڑے ہیں آدم، تو سب کے سب سجدہ کرو۔ چیزوں کا علم اگر حضرت آدم کو ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس علم کی وجہ سے ملائکہ کا سجدہ کروایا، تو اگر ہم اور آپ اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے صفات اور اللہ کے ناموں کا علم حاصل کر کے اللہ کا تقرب اور اللہ کی رضا حاصل کرے، تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے قرب میں کتنا بڑا مقام دے سکتے ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مقام اور مرتبہ آج تک کوئی بھی آدمی حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف کا انکار نہیں کر سکتا، اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم عطا کیا، لوہے کو موم بنانے کا، لیکن اس علم کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخلوقات اور جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور اس علم کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ مقام اور وہ علم حضرت سلیمان کو، اور وہ بادشاہت کہ ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ علم کی بنیاد پر بادشاہت ملتی ہے، علم کی بنیاد پر آدمی کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اور اس خوابوں کی تعبیر کے علم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے سربراہ اور مصر کے فائننس منسٹر کے مقام پر پہنچایا حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں آپ کو ایک بات بتلانے جا رہا ہوں کہ یہ بچے آئے، اور آنے کے بعد ان بچوں نے جو ہے ہمارے سامنے، کسی نے اسماء حسنی سنایا، کسی نے نظم سنائی، کسی نے کچھ سنایا، تو اس کو ہم بیکار نہ سمجھیں، اس کو ہم ٹائم پاس نہ سمجھیں۔ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہمارے گھر کا نہیں، ہمارے محلے کا نہیں، ہمارے شہر کا نہیں، ہمارے ضلع کا اور صوبے کا نہیں، بلکہ ہمارے ملک کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے عالم کے اندر روشنی بن کر، اور پورے عالم کے اندر جو ہے اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے دین کو عام اور تام کرنے کا ذریعہ یہ بچے بنے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عزت دو راستوں سے دیتا ہے۔ ایک راستہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرتا ہے مال کے ذریعے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرتے ہیں علم کے ذریعے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال کے ذریعے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ عارضی، ٹیمپریری ہے، لیکن جو عزت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر استقلال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا، علم کے وہ مقامات عطا کیے کہ کسی نبی کو وہ علم عطا نہیں ہوا جو میرے اور آپ کے آقا مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے۔ اور مقام اور مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم کے ذریعے دیا۔ اللہ پاک نے اولیاء اعظام اور اولیاء کرام کو بھی جو مقام اور مرتبہ دیا وہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے، عجیب واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی، اسمبلی چل رہی، اور کیبنٹ کے اندر تمام وزراء بیٹھے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا کیا کہنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوران ملکہ بلقیس کو دعوت دی۔ اس نے آنا چاہا کہ آ جاؤ، تو کہا کہ آ جاؤ، جو ہماری اسمبلی چل رہی ہے اس پہ تم آنا۔
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو امپریس کرنا چاہتے تھے، اس کو مرعوب کرنا چاہتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات ممبران پارلیمنٹ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم میں کا کون آدمی ایسا ہے کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے ملک سے لا کر میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے، میرے سامنے لا کر رکھ دے وے؟ کون تم میں سے ایسا؟ تو اس موقع پر ایک جنات، بہت پہنچا ہوا جناتوں میں بھی جو ہے بڑا جنات، عفریت من الجن، گرو گھنٹال جن، وہ کھڑا ہوا نے کہا کہ میں لے آتا ہوں بلقیس کے تخت کو، میں لے آتا ہوں آپ کے سامنے، انا آتی کبھی، میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ جتنی دیر میں ممبر جو ہے پارلیمنٹ جو ہے برخاست ہو جاوے، پارلیمنٹ کا جلسہ برخاست ہو جاوے، اتنا وقت لگے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات، بہت دیر ہو جائے گی، میرا جو مقصد ہے امپریس کرنے کا، بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں آنا چاہیے. سب پریشان. لیکن اس مجلس میں ایک شخص تھا، مفسرین نے اس کا نام لکھا کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جس کا نام تھا آصف ابن برخیہ رحمت اللہ علیہ. تو آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر کے اندر، جتنی دیر میں انسان آنکھ کو جھپکاتا ہے، اتنی دیر میں بلقیس کے تختے کو لا سکتا ہوں، جناتوں سے بھی بڑھ کر. تو قرآن پاک نے اس کو تعبیر کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا ایجوکیشن تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، تھوڑی سی دیر میں میں آپ کے سامنے تخت لا کے دے. چنانچہ اس نے تخت تھوڑی سی دیر میں لا کر رکھ دیا. لیکن جب لما راہ مستقلا عنده، ان کے سامنے جب تختہ آ گیا تو یہ نہیں کہا کہ دیکھا میرا کمال، با کمال